بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان شیخ کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو چند ایک ہیرے اور جواہر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی نصیحت کے اندر کے طور پر ہمیں عطا کیے ہیں، میں حاضر خدمت کر رہا ہوں۔ توجہ سے سنیے، یہ احادیث پاک کا مفہومات ہیں۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادات اشیاء آپ کو بیمار کر دیں گی۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ سونا۔ نارملی ہماری سلیپ 8 آور ہوتی ہے، سے زیادہ سونا 12 گھنٹے 10 گھنٹے۔ نمبر 3، زیادہ کھانا۔ نمبر 4، بلا ضرورت زیادہ میل ملاپ۔ یہ 4 چیزیں جو بتائی ہیں میں نے، یہ ہمیں بیمار کر دیں گی جسمانی طور پر۔ اور اب میں 4 چیزیں بتا رہا ہوں، 4 عادات جو کہ ہمارے جسم کو برباد کر دیں گی۔ نمبر 1، رات کو دیر سے سونا۔ رات کو دیر سے سونا۔ نمبر 2، زیادہ بھوکا رہنا۔ زیادہ بھوکا رہنا۔ نمبر 3، زیادہ غم و فکر کرنا۔ زیادہ غم و فکر کرنا۔ نمبر 4، زیادہ افسوس کرنا۔ اس سے جسم ہمارا برباد ہو جائے گا۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادات آپ سے خوشی چھین لیں گی اور آپ کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا، چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1، جھوٹ بولنے سے۔ نمبر 2، علم اور معلومات کے بغیر بحث کرنے سے۔ نمبر 3، بلا خوف و خطر بد اخلاق ہونا، بد اخلاقی سے پیش آنا۔ نمبر 4، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اس غلطی پر ضد کرنا اور بے غیرت ہو جانا۔ اس سے آپ زندگی میں اپنی خوشی بھی گنوا بیٹھیں گے اور آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا، 4 عادات
آپ کو خوشی نصیب کریں گی، آپ کے چہرہ کو پر رونق بنائیں گی۔ نمبر 1، نیکی اور تقوی والی زندگی آپ کے چہرے کو رونق بخشیں گی۔ نمبر 2، اپنے بیوی سے، اپنے خامد سے، اپنے باس سے وفاداری کرنے سے آپ کے چہرے پر رونق آئے گی۔ نمبر 3، فیاضی، سخی ہونے سے، لوگوں پر مہربان ہونے سے آپ کے چہرہ پر رونق آئے گی۔ نمبر 4، بلا سوال کسی کے اس کی مدد کرنا، دوسروں کی مدد کرنا بلا سوال کے، یعنی خود ڈھونڈنا کہ غریب کون ہے۔ آپ نے فرمایا 4 عادات سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک سوتے رہنا۔ نمبر 2، نماز نہ پڑھنا یا بے قاعدگی سے پڑھنا۔ نمبر 3، سستی کرنا۔ نمبر 4، لوگوں کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 1، نماز تہجد سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 2، اور خدا خواستہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ توبہ کی کثرت سے رزق بڑھتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی سورہ نور میں موجود ہے۔ نمبر 3، صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کا ذکر کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت ہر کام روک دیں، جے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوں۔ اذان غور سے سنیں، اس کا جواب دیں، انشاءاللہ آخری وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اگر آپ اذان کی طرف توجہ نہیں دیں گے کلمہ کے رک جانے کا خطرہ ہے۔ یہ آپ کو میں نے اردو زبان کے اندر حضور کے چند ہیرے اور جواہر پیش کیے ہیں، ان کو بار بار سنیں۔ جن چیزوں سے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے ہم منع رہیں، اور جس کی تلقین کی ہے اس میں عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا سچا پکا غلام بنائے اور ان نصائح کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، لکشوں کو معاف فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔
اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، صالحین کی محبت عطا فرما، قرآن مجید کی محبت عطا فرما، حدیث پاک کی محبت عطا فرما، اور والدین کی بھی، بچوں کی محبت عطا فرما، عامت المسلمین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور ہماری تمام حاجات یا پورا فرما۔ یا اللہ جو خیریں آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی انہیں عطا فرما، یہ شروع سے آقا نے پناہ مانگی، ہمیں پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔